پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مال کے نصاب ہے. بعض اوقات گھر کے اندر کئی افراد مال کے نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہوگی. قربانی واجب آپ نے ادا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے. ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی. تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے. 3 حصے کر کے دوست احباب کے لیے، غرباء کے لیے اور اپنے لیے تقسیم کر لیں تو یہ قربانی کی روح کے مطابق ہے. سارا اگر خود استعمال کرنا چاہیں تو بہرحال اس کی بھی اجازت ہے، لیکن قربانی کی روح کے منافی ہے. جس کو گوشت لگتا ہے اس کو کھال بھی لگتی ہے. جس طرح گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں تو کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں. یعنی آپ کھال کا مسلح بنا کے گھر رکھ سکتے ہیں، کھال کو اپنے گھر کی کسی ضرورت میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں، لیکن قربانی کی کھال بیچ لیں اور اس کی قیمت اپنے مصرف میں لائیں یہ نہیں کر سکتے. قربانی کی کھال اگر بیچ لی ہے تو اس کے پیسے صدقہ آپ کر سکتے ہیں، کسی دوست کو دے سکتے ہیں، کسی غریب کو دے سکتے ہیں. تو قربانی کی کھال جس کو مرضی دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قربانی کی کھالیں مدارس دینیہ کو دی جائیں، کیونکہ یہ مستحق بہت زیادہ ہیں. مدارس دینیہ کے بجٹ کا زیادہ تر انحصار قربانی کی کھالوں پہ ہوتا ہے. کسی زمانے میں مدارس دینیہ کے لیے، مساجد کے لیے اور خانقاہوں کے لیے امراء، رؤساء اور حکام جاگیریں مقرر کرتے تھے اور ان کا نظم و نسق چلتا تھا. ہمارے دیہاتوں میں آج بھی مسجدوں کے نام پہ 8-8، 5-5، 6-6 جو ہے وہ ایکڑ نام ہوتے ہیں اور مسجد کی ضروریات اس کے محاصل سے پوری ہوتی ہیں. لیکن اب تو مدارس دینیہ کا انحصار رہ ہی قربانی کی کھالوں، زکوٰۃ فنڈ اور لوگوں کے تعاون اور مخیر حضرات کی کوشش سے رہ گیا ہے. اس لیے اپنے مدارس کی طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے اور قربانی کی کھالیں کوشش کر کے خود مدارس دینیہ کے اندر پہنچائیں. اور آپ کے سامنے جامعۃ المصطفیٰ ایک ایسی درسگاہ علمی ہے کہ جس کے فیضان سے ایک زمانہ متمتع ہو رہا ہے اور یہاں سے نکل کر اطراف و اکناف عالم کے اندر جو ہیں وہ لوگ پھیل رہے ہیں اور فائدہ پہنچ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے یہاں سے جانے والے پیغام کو مسلم بھی قبول کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی قبول کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. اور کتنے مسلمانوں کی اصلاح ہوئی ہے اور کتنے لوگ فائدے میں گئے ہیں، تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی کرم ہے کہ کتنے لوگوں کو یہاں سے فائدہ ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے ہم ساری زندگی تو نہیں بیٹھ رہیں گے، ایک وقت عمر کا، زندگی کا ہم نے پورا کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے چلے جانا ہے، تو ہماری جگہ اوروں نے آنا ہے. تو یہ دارالعلوم اگر زیادہ سے زیادہ لوگ پیدا کرے گا تو زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. تو اس لیے نہ صرف قربانی کی کھالیں بلکہ اس ادارے کے ساتھ آپ کا ہر طرح کا تعاون درکار ہے. سب سے بڑا تعاون آپ کا اس ادارے کے ساتھ محبت کا تعاون درکار ہے. آپ اس مرکز سے اپنی عقیدت کا رشتہ، اپنی محبت کا رشتہ جو ہے وہ وابستہ کریں. جس طرح عشق کیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس مرکز سے آپ پیار کریں، اس مرکز سے آپ محبت کریں. یہ مرکز ہماری عقیدتوں کا مامن اور مسکن ہونا چاہیے، چونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور غیر عید کا دن اللہ کے حضور ذکر فکر میں گزاریے گا، دوستوں سے ملیے گا، رشتہ داروں سے ملیے گا، اچھے کھانے کھائیے گا، اچھا لباس بھی پہن لیجئے گا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید نئے لباس پہننے کا نام نہیں ہے، عید رنگا رنگ کھانے کا نام نہیں ہے. عید اللہ کے شکرانے کا نام ہے. رب سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا. جب عید کے دن سب سے ملتے ہو تو رب سے کیوں نہیں ملتے ہو؟ عید کے دن تو ان سے بھی ملتے ہو جو تم سے ناراض تھے. عید کے دن ان سے بھی تم جفیاں لگاتے ہو جن سے تم بہت دور ہو چکے تھے. تم کہتے تھے کہ رسم زمانہ بھی ہے، دستور بھی ہے، آج عید کا دن ہے، آج تو گلے ملنا چاہیے. تو یار دشمنوں کو بھی بھڑ بھڑ کے گلے سے ملتے ہو تو عید کے دن رب سے ملنے مسجد میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس دن کیوں اللہ سے دور ہو گئے ہو؟ تو 5 گانا نماز کا آپ اہتمام کیجئے. ایک اضافی نماز تمہارے اوپر عید کے دن واجب کر دی گئی ہے تو اس کو بھی ادا کیجئے. غرباء کو، مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل بھی کیجئے اور ان کی ضروریات کا ضرور خیال کیجئے. اپنی ہمسائیگی میں، اپنی رشتہ داریوں میں بہت خیال رکھیے گا اور
लोगों को इज्जत नफ्स दीजिएगा, लोगों की ज़रूरियात का ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों को भी इस बात की तलकीन कीजिएगा कि वो ईद के मौके पर अपने दोस्तों को, बच्चियां अपनी सहेलियों को उनका पूरा पूरा ख्याल रखें और उनकी इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें। ये बचपन के अंदर ही बच्चों को जो अपनी इनफरादियत जतलाने का मिजाज पैदा हो जाता है और ये सारी जिंदगी खत्म नहीं होता। और ये अमूमी तौर पे ये वो मौके होते हैं जिन मौके पे ये एहसास उनका जो है वो उजागर होता है, फिर बढ़ता बढ़ता एक मर्ज बन जाता है। इसलिए बच्चों को बचपन के अंदर ही दूसरों का एहसास सिखाइए, ना कि उनके अंदर एहसास तफाखुर पैदा हो। इतदाल के साथ उनकी ज़रूरियात को पूरा कीजिए, लेकिन आपका जो अतराफ है, गिरदो पेश का माहौल है, उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाए कि बच्चे एहसास बरतरी में मुब्तला ना हो जाएं और ऐसी अमराज उनके अंदर पैदा ना हो जाए। बल्कि बच्चों को राह खुदा में खर्च करने की तरगीब दीजिए। बच्चों को जब आप स्कूल जाते हुए खर्ची देते हैं या ऐसे मौके पर, तो उनको साथ ये भी कह दीजिए कि आप अपनी हमजोलियों का और अपने दोस्तों का जरूर ख्याल रखना है और उनको इन खुशियों में साथ शामिल करना है। उनको देने की आदत पड़े बचपन के अंदर, और जो बचपन में देना शुरू कर देते हैं वो बुढ़ापे तक बांटते रहते हैं, और जो बांटता रहता है अल्लाह उसको कमी नहीं आने देता। तो ये मिजाज अच्छी तरह से रासिख हो, बच्चों के अंदर पुख्ता हो।